اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خاران کو، درس میں موجود سب عزیزان کو خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور آج الحمدللہ ہم نے پہلا روزہ اپنا مکمل کیا اور خدا کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی ان ساعات میں، ان گھڑیوں میں بہترین انداز میں ہم روزہ اور اس سے حاصل ہونے والی برکات سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور نہ فقط یہ کہ بھوک و پیاس، بلکہ ہم روزے کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جسم کے دیگر اعضاء، آنکھ، کان، ناک اور اسی طرح اپنے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ دار بنائیں۔ عزیزان محترم، ہم نے اس درس قرآن میں انشاءاللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سورہ والناس تک کی تلاوت کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے قبول فرمائے، اور آج سورہ محمد سے ہم اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اور انشاءاللہ آپ میں سے جن دوستوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے، اور جن کے پاس قرآن مجید نہیں بلکہ اپلیکیشن اگر موجود ہیں تو وہ اپلیکیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تلاوت میں۔ اپلیکیشن ہم جیسا کہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی اس تلاوت کے لیے جس اپلیکیشن کا جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ ہے بلاغ القرآن کے نام سے، اور اس کا لنک ہمارے اس درس کے چیٹ وغیرہ میں آپ کو مل جاتا ہے، اور درس کا جو میسج آتا ہے اس میں بھی وہ لنک موجود ہے، آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سورہ محمد قرآن مجید کے 26ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں رسول اللہ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکور ہوا ہے، اس لیے اس کا نام اسی آیت کے اندر اللہ کے نبی کے نام آنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے جسے اس کو سورہ قتال کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے احکامات موجود ہیں، اس لیے اس کو سورہ قتال کہا جاتا ہے۔ آغاز سے پہلے میں چند ایک نکات کی شکل میں اس سورہ میں اس سورت کے اندر جو مطالب ہم پڑھیں گے اس کا ایک مختصر سا جائزہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 7 قسم کے موضوعات ہیں اس صورت میں کہ جو انشاءاللہ ہم جن سے استفادہ کریں گے۔ پہلا جو موضوع ہے وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ، اور اس دنیا میں اور اس جہان میں مومنین اور کفار کے حالات کا تقابل۔ پہلے حصے میں جو آیات ہیں اس میں ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں، اور مومنین اور کفار کے جو حالات ہیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں وہ بیان ہوں گے۔ اس کے ساتھ اگلے مرحلے میں دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جہاد کے مسئلے پر واضح اور تفصیلی بحث ہے، اور جنگی قیدیوں کے متعلق بھی حکم اس میں موجود ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے، تیسرا موضوع جو اس صورت کے اندر موجود ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ منافقین کے حالات کی تشریح کرتا ہے، جو ان آیات کے نزول کے وقت مدینہ میں تخریبی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ منافقین کے بارے میں اس کے اندر بات ہے۔ ایک ضمن ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، ہمیں پتہ ہے
کہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو تقسیم ہے اس میں مدنی صورتیں اور مکی صورتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ صورتیں زیادہ تر وہ صورتیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر جو بات ہوگی وہ مشرکین کے بارے میں اور کفار کے بارے میں ہوگی۔ مدنی صورتوں کے اندر منافقین کے بارے میں باتیں موجود ہوں گی، کیونکہ مدنی صورتوں میں منافقین کا موضوع ہے، کیونکہ منافقین کا خود وجود جو ہے ان کا آغاز مدینہ میں ہجرت کے بعد جب اسلام کو قوت ملی، تقویت ملی، تب ہی منافقین والا موضوع سامنے آیا۔ چوتھا موضوع جو اس صورت کے اندر موجود ہے، تو اس کے ایک حصے میں زمین کی سیر گزشتہ اقوام کے انجام کے سلسلے میں تحقیق کی بات کی گئی ہے اور ان کے انجام سے درس عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کچھ آیات میں، پانچواں جو حصہ ہے، کچھ آیات میں جنگ کے مسئلے کی مناسبت سے الہی امتحان کا تذکرہ ہے۔ چھٹے حصے میں ایک اور حصہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو بذات خود جہاد کی ایک قسم ہے، یعنی انفاق خود جہاد کی ایک قسم ہے، اور اس کا نقطہ مقابل بخل ہے۔ انفاق کا جو اپوزٹ بنتا ہے، متضاد بنتا ہے، مقابل بنتا ہے، وہ بخل ہے۔ اس کے بارے میں بھی اس صورت میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس صورت کی بعض آیات میں اسی مناسبت سے کفار کے ساتھ صلح جو شکست اور ذلت کا موجب بنے کی بات کی گئی ہے، اور اس قسم کی صلح سے روکا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس صورت میں جس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ جنگ کا مسئلہ ہے، اور باقی مسائل اسی محور کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کی دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ زوروں پر تھی۔ بعض مفسرین کے بقول جنگ احد کے دوران یا اس کے بہت تھوڑے عرصے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس سورہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورت کی تلاوت کے بارے میں جو روایات ہیں کہ تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں بھی ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر ہم سورہ کی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرے گا، خدا پر حق بن جاتا ہے کہ اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے، یعنی جو اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے خدا اپنے اوپر حق سمجھتا ہے کہ اس کو بہشت کی نہروں سے سیراب کرے۔ بس عموماً کسی بھی صورت کے بارے میں جو اس کی فضیلت جو بیان ہوتی ہے روایات میں، اس میں انشاءاللہ اس بات کی طرف ہم سب متوجہ رہیں کہ وہ فضیلت اس صورت کی کب حاصل ہوگی، جب اس صورت کے اندر جو مطالب بیان ہوئے ہیں انسان ان مطالب کو، ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے، اور اپنی زندگی کے اندر ان تعلیمات کو ایک بھرپور حصہ دے اور اپنے آپ کو اسی کے قالب میں ڈھال لے، تب وہ فضیلت جو اس سورہ کی تلاوت کے عنوان سے ذکر کی جاتی ہے وہ فضیلت تب ہی حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ انسان فقط ظاہری تلاوت تو کرے لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، تو پھر یہ فضیلتیں جو صورتوں کی بیان ہوتی ہیں ان کا ملنا محال لگتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 3 آیتیں میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد ان کے مطالب انشاءاللہ۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ان 3 آیات کے اندر اگر ہم غور کریں مجموعی طور پر ایک بات جو کی ہے، جیسے پہلی آیت میں اگر آپ دیکھیں، پہلی آیت میں اللہ نے کفار کا ذکر کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، خود کافر ہوئے اور دوسرے لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنے۔ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر لیے۔ اعمال کا حبط ہونے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ان کی گئی کوششیں ضائع ہو گئی، جو دنیا میں انہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، وہ ضائع ہو گئے۔ پھر اس کے مقابلے میں دوسری آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے پھر ایمان لانے والوں کی تعریف کی کہ جیسے اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل بجا لائے۔ یاد رکھیے گا جہاں کہیں بھی قرآن میں یہ مائک آف کر لیں بیٹا، مائک آف کریں جن کا مائک آن ہے زوم پہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، یعنی کیا؟ ایمان لائے اللہ پر اور عمل صالح بجا لائے اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے اور ان کی رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے۔ یہ ایمان لانا حق ہے، جو حق کہلاتے وہ یہی ہے۔ تو اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے، ان سے جو بھول چوک میں غلطیاں ہو گئی، ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے، انجانے میں ہوئے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی یعنی ان کے لیے اصلاح طلب ان کی زندگی کو بنایا۔ اسی طرح اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور صاحبان ایمان کا ایک تقابل کروایا۔ کیا؟ کہ یہ جو کافروں کے اعمال حبط ہوئے، یہ جو کفار کے اعمال ضائع ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی طرف سے ان کے گناہوں کا دور ہونا اور ان کے حال کی اصلاح فرمانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، کیونکہ ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ اللہ وصف بیان کر رہا ہے، اللہ صفت بیان کر رہا ہے، اور اس صفت کے بیان کرنے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انسان کے سامنے وہ انسان کہ جس کو خدا نے راستہ چننے کا اختیار دیا ہے، ارادے کا اختیار دیا ہے، تمہارے سامنے اوصاف بیان ہوئے۔ کافر کے اوصاف یہ ہیں، ایمان لانے والوں کے اوصاف یہ ہیں۔
تم اپنے اندر جن صفات کو پیدا کرو گے تم ویسے بن جاؤ گے۔ آیت نمبر 4، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ پس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت کی لڑائی تھم جائے، حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز حبط نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 5، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ ان 3 آیات کے اندر بالخصوص جو پہلی آیت ہے کہ جس میں کفار کے بارے میں ایک واضح حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ ان کی گردنیں مارو، گردن مارنے کا جو عنوان ہے وہ یقیناً وہی قتل کرنے کا ہے، گردن مارنا وہی قتل کرنا۔ تو یہاں پر ہے کہ جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو۔ تو یاد رکھیے گا اس سامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں تمہیں نظر آ جائیں، کسی گلی میں چلتے پھرتے میں نظر آ جائیں، مارکیٹ میں نظر آ جائیں، دکان پہ نظر آ جائیں۔ اس لقاء، اس ملاقات کا مطلب میدان جنگ کی ملاقات ہے، میدان جنگ کی ملاقات۔ جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے سامنا ہو، اسلام یقیناً دفاعی جنگ کرواتا ہے، اسلام کے اندر اسلام جارحانہ جنگ کرواتا ہی نہیں ہے کہ کسی پر حملہ کر لے ڈائریکٹ جا کر، لیکن جب میدان سجے، جب میدان جنگ سجے اور کفار تمہارے سامنے آ جائیں، تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر سامنے آ جائیں، اب تم ان سے لڑو، ان کی گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، أَثْخَنْتُمُوهُمْ کا جو لفظ ہے، سخن جو ہے، سخن شکن بروز، یہ سخن ٹھوس اور سخت ہونے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کا اطلاق دشمن پر مکمل فتح و کامرانی، واضح غلبہ اور مکمل تسلط حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بس یہ کہ تم جب انہیں خوب قتل کر چکو، یہ ایک مفہوم جو اس کا آیت کا بن جاتا ہے، تو بس جب تم انہیں قتل کر چکو، جب جنگ ہو جائے اور ایک مرحلے تک پہنچ جاؤ کہ یہ اکثر ان میں سے یہ جان سے جا چکے ہوں اور اب کچھ رہ گئے ہوں، اب کیا کرو جو رہ گئے ہیں، اب ان میں سے ان کو اب تم ان کو قیدی بنا لو، یہاں تک کہ جب یہ جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو ان میں سے جو رہ جائیں گے ان کو تم قیدی بنا لو مضبوطی سے۔ فشد الوثاق کا جو لفظ استعمال کیا ہے، وثاق جو ہے یہ تعبیر عموماً رسی کے لیے وثاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایسی رسی کہ جس سے کسی چیز کو باندھا جاتا ہے، تو جنگی قیدیوں کو اچھی طرح باندھنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی مضبوطی سے ان کو گرفتار کر لو، کہ جو اب جنگ جب
لڑائی تھم جاتی ہے تو ان کو جب تم مضبوطی سے گرفتار کرو. اب قیدی جن کو بنایا ہے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، دو طرح کی باتیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں. پہلی بات، اب جب تم ان کو جنگی قیدی بنا چکے ہو تو یا ایک تو یہ کہ ان پر احسان کرو اور انہیں آزاد کر دو. آزاد اگر کرنا ہے تو احسان کر کے، ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کرو. دوسرا آپشن کیا ہے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، ان سے فدیہ لو اور ان کو چھوڑ دو. اچھا، اب یہاں ایک اور موضوع بھی بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے، اس طرح متوجہ رہیے گا. وہ ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اگر اللہ چاہتا ان سے انتقام لینا، اگر اللہ چاہتا تو خود انتقام لیتا کفار سے، ان کے اوپر کوئی عذاب ڈال دیتا، ان کے اوپر کوئی آسمانی عذاب آ جاتا. لیکن اللہ نے کیا چاہا، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے لے، یعنی امتحان لے تمہارا. ایسے مسلمان کا بھی امتحان ہے. یاد رکھیں جب جنگ کا میدان سجتا ہے تبھی تو ایمان والوں کو پتہ چلتا ہے، کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ جان دینی ہے، کیونکہ دودھ پینے کے لیے تو سب کوئی تیار ہو جاتے ہیں. حالت امن میں تو اب سب صاحبان ایمان ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا. یہ جو ہے نا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، جب میدان کارزار سجے گا، جب میدان جہاد، میدان رزم سجے گا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ صاحبان ایمان کا ایمان کون اپنے گفتار کے مطابق کردار کا حامل ہے اور کس کے گفتار اور کردار میں تضاد ہے. یہ لیلا مجنوں کے قصے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ لیلا نے دودھ بھجوایا اپنے کسی کنیز کے ذریعے مجنوں کے پاس. تو کنیز مجنوں کو چہرے سے جانتی نہیں تھی، اسے تھا ایک جگہ کا پتہ تھا. وہاں گئی تو اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے آواز دی، تم میں سے مجنوں کون ہے؟ تو ایک شخص نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا لیلا نے دودھ بھجوایا پینے کے لیے. اس نے کہا میں ہوں مجنوں، اور ان سے دودھ لے کر، اس کنیز سے دودھ لیا اور دودھ پی کے برتن واپس کر دیا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ دن تک. تو لیلا نے اپنی کنیز سے پوچھا یہ جو تم مجنوں کو دودھ لے جا کے دیتی ہو تو کیا اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملتا، یا وہ مجھے کوئی پیغام دے، کوئی سلام بھجوائے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کہتا، بس وہ دودھ پی لیتا ہے اور اس کے بعد برتن واپس کر دیتا ہے. تو لیلا نے ایک دن کہا کہ آج خالی برتن لے کر جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ آج اس برتن میں اپنا خون بھر کے دے دو. دودھ نہیں بھجوایا لیلا نے. کنیز گئی اور اس سے جا کے یہ مطالبہ کیا تو اس نے کہا نہیں، میں مجنوں نہیں ہوں، اصل مجنوں وہ ہے، میں صرف دودھ پینے کے لیے مجنوں بن گیا تھا. تو یاد رہے ایمان کا اظہار اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ، امام نے کہا نا کہ جب مشکلیں آتی ہیں، جب بلائیں نازل ہوتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ دیندار کون بچتا ہے. اس وقت جب تک اپنے مفاد چلتے رہے تو ہر کوئی دیندار بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی لیے خدا نے کہا اللہ چاہتا تو کفار پر خود جا کے خود اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا. اللہ نے چاہا کہ آزمائے تم میں سے ایک دوسرے کے ذریعے سے. پھر اللہ نے جو ثابت قدم رہے ایمان پر ان کے لیے اعلان کے کیا، اور جو لوگ رائے خدا میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز حبط نہیں کرتا. اللہ ان کا عمل ضائع نہیں کرتا کبھی بھی. کیا ہوگا ان کے لیے؟ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے. شہداء کی جو فضیلت ہے، شہداء کا جو درجہ ہے، یاد رہے شہداء کا درجہ بہت آگے کا ہے. یعنی ان کے لیے جنت کی پہچان کروا دی گئی ہے. جیسا کہ ہم شہداء کربلا کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے ان کو ان کا مقام دکھلا دیا تھا کہ تمہارا مقام خدا کے ہاں کیا ہے. جب ان کا امتحان ہو چکا تو پھر ان کے لیے ان کا مقام معین ہو گیا تھا. کچھ احادیث ہیں شہداء کے بارے میں، ایک دو حدیث آپ اس کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہوتی ہے
جب تک انسان راہ خدا میں شہید نہ کر دیا جائے، جب اسے شہادت مل جاتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی شہادت بہت بڑی نیکی ہے۔ پس یاد رکھیے شہادت کے بارے میں ایک جملہ اور، کہ شہادت خود مقصد نہیں ہے بلکہ کسی بڑے مقصد کے لیے شہادت پیش کی جاتی ہے۔ شہداء کے درجات ہوتے ہیں، بہت سارے درجات ہیں شہداء کے، جیسے ایک جو خاص جو اس کا مفہوم بنتا ہے شہادت کا، وہ وہی میدان رزم ہے، اور خدا کے دین کی خاطر، خدا کے دین کی سربلندی کی خاطر انسان جب نکل کر اپنی جان کو، اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے جب اپنی جان قربان کرتا ہے تو یہ شہادت کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ اس کے علاوہ شہادت کی بہت ساری قسمیں گنوائی گئی ہیں، روایات میں 30 سے زائد قسمیں ہیں جو شہادت کی گنوائی گئی ہیں۔ یہاں چونکہ زیادہ تفصیل طلب اس لیے میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا۔ بس ایک اور عنوان جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک آپ متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لہم وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ آیت نمبر 9، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، پس اللہ نے ان کے اعمال حبط کر لیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا مولا، مومنین کا سرپرست اللہ ہے اور کفار کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی کفار کا مولا نہیں ہے۔ یہ 5 آیات، آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک۔ اب اس کی تھوڑے سے مفاہیم کی طرف انشاءاللہ ہم متوجہ رہیں گے۔ پہلی جو آیت ہے کہ تم خدا کی مدد کرو، خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ کیا خدا کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ یقیناً نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ، کہ تم اللہ کی مدد کرو گے، تو اللہ کی مدد سے مراد وہی دین خدا کی ترویج میں مدد ہے، وہی رسول خدا کی مدد کرنا، رسول خدا کی نصرت کرنا، اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہنا، دین اسلام کی ضرورت کے وقت لبیک کہنا، دین کی مدد کرنا، یہی اللہ کی مدد ہے۔ اچھا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسے مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو یہاں جو کہا ہے کہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ میدان جنگ ہو تو میدان جنگ کے اوپر ثابت قدمی چند طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ میدان میں ثابت رہنا جہاد کے معاملے میں، جنگ کرنے کے معاملے میں۔ ایک ثابت قدمی افکار کی ہوتی ہے، انسان فکری طور پر ثابت قدم رہے گا۔ اگر تم دین کے لیے مددگار بنے ہوئے ہو تو خدا تمہیں فکری طور پر ثابت قدم رکھے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جنہوں نے کفر کیا، تعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں پر تعسا کا جو معنی آیا ہے، اس کا معنی ہے ڈگمگانا اور منہ کے بل گرنا۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی ہلاکت اور پستی بیان کیا، انہوں نے اصل میں یہ نتیجہ بنتا ہے، ڈگمگانا اور منہ کے بل گرنا، تو یہ نتیجہ ہلاکت ہی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ،
اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ نے برباد کر دیا، کیا وجہ ہے؟ یہ قانون اللہ کا ہے۔ جو کفر کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قانون رکھا ہے، اللہ نے اصول طے کیا ہے۔ اگر کفر کرو گے، اگر انکار کرے گا جان بوجھ کر خدا کی نشانیوں کا آیات کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے آپ بولتے ہیں اللہ نے برباد کی۔ اللہ کا برباد کرنے کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ انسان تو نیکیاں کرنا چاہے اللہ برباد کر دے اس کے اعمال، یوں مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا اللہ کا اصول ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اگر کفر کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے اگلی آیت میں وجہ بھی بیان کر دی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ جو ان کے اعمال برباد ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوئے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو ناپسند کیا انہوں نے۔ بس اس قرآن کو ناپسند کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ بس یاد رکھیے گا کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں ہے کہ کچھ اس میں نشانیاں گنوائی ہیں کہ آس پاس کے علاقوں میں تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی طرف متوجہ کرواتے ہوئے، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہے کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ بس اگلی آیت نمبر، یعنی جو اس سے پہلے کی امتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جب جھٹلایا، جنہوں نے تعلیمات خداوندی کے مطابق، انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالا، تو جس طرح وہ معاشرے، وہ علاقے، وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، اسی طرح ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ آیت نمبر 11، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ، یہ کہ جو کفار کے لیے تباہی ہے اور مومنین کے لیے جو راحت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا مولا اللہ ہے، مومنین کا مولا اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا، کوئی سرپرست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان سرپرست نہیں بنتا۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ ابلیس کی صفت کیا ہے؟ دعوت گناہ دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک جملے، اس میں یہ جملہ موجود ہے، اور قرآن کے اندر بھی وہ آیات موجود ہیں کہ جب ابلیس اظہار برات کرے گا، کیا ہوتا ہے؟ ابلیس دعوت گناہ دیتا ہے، انسان جب اس کے دعوت کے مطابق گناہ انجام دے دیتا ہے تو عذاب خدا کے سامنے ابلیس چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ابلیس کا اعلان یہ ہوتا ہے، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی گناہ کے لیے اور تم نے تو میری دعوت قبول کی ہے۔ اللہ نے تمہیں نیکی کی دعوت دی تھی، میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی، تم نے دعوت گناہ قبول کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، تم ہی قصوروار ہو۔ بس اللہ مولا ہے مومنین کا، کارساز ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت امید افزا آیت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، اگر صاحب ایمان ہے، تو یہ آیت، جیسے بعض مفسرین نے یہاں ایک جملہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 12 ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی تمام دوسری آیات سے زیادہ امید بخش ہے، یعنی کیونکہ یہ تمام مومنین سب کو شامل کر لیا، صاحبان ایمان کو شامل کر لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو، اس میں پڑھے لکھے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں زاہد ہوں، راغب ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کردار تقویٰ کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوں، سب کو شامل کیا، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب کو۔ کیا کہ یہ سب کہ خدا ان کا مولا ہے، اور خدا سخت حوادث اور جانکاہ مصائب میں اپنی حمایت کے نمونے دکھا چکا ہے۔ اگر ویسے ہم خود میں اور آپ بھی ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو خدا نے اپنی سرپرستی کا حق ادا کیا ہے،
بہت ساری ایسے مشکل مراحل کہ جہاں ہم پھنس گئے، ہمارے لیے مشکل بنی، ہم ان سے گزر نہیں سکتے تھے، آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہاں خدا نے مدد کی اور خدا نے اپنی سرپرستی کا حق ادا کیا۔ خدا مولا ہے، خدا سنبھالنے والا ہے، خدا سرپرست ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ کا ہے، اسی آیت کے ذیل میں یہاں بیان ہوا ہے کہ ایک جنگ سے واپسی پر رسول خدا ایک درخت کے نیچے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو اچانک ایک مشرک وہاں پر آیا۔ اس نے تلوار نیام سے نکال کر آپ پر تان کر کہا، میں یخلصک منی، اب بتاؤ، یعنی وہ مشرک رسول اللہ سے کہتا ہے اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، اللہ۔ کوئی پوچھا نا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ۔ یہ سن کر کہتے ہیں اس مشرک کے پاؤں ڈگمگا گئے، وہ زمین پر گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے وہ تلوار اٹھا کر فرمایا، اب تم بتاؤ کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے کون چھڑا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں، اور اسے بات بھی سمجھ آ گئی اور وہ ایمان لایا۔ پس خدا تمام مومنین کا مولا ہے اور کفار کا نہ تو کوئی مولا ہے اور نہ ان کی کوئی پناہ گاہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی طرف توجہ کریں گے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ اللہ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، پس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ ان 3 آیات کی طرف متوجہ رہیے گا۔ اللہ ایمان والوں، اب یہاں پر سمجھے پچھلے جو آیات کے اندر ایمان والوں کا اور کافروں کا جو تقابل ہو رہا تھا، اس کا نتیجہ یہاں پر اللہ نے ایک سمجھے نتیجے کی طرف ان آیات میں لے کے آئے ہیں۔ ایمان لانے والوں اور صالح اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے تو جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے ہیں۔ یتمتعون کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے دنیا کی اس عارضی زندگی کا، جو اس عارضی زندگی میں جو لطف ہوتا ہے، جو عارضی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں لطف اٹھانا، اس دنیا کی زندگی میں آسودگی، اسی میں سب کچھ ہونا، اس کے لیے یتمتعون کا وہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ بس لطف اٹھاتے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں وہ لطف اٹھاتے ہیں اس دنیا کی زندگی کا۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور جب کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے گا کھانے اور غذا کے بارے میں ہے کہ وہ کفار کی حالت کیا ہے کھانے کے بارے میں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ نہ انہوں نے پاک اور حلال کو دیکھنا ہے،
نہ انہوں نے نجس اور حرام سے گریز کرنا ہے، جو ملا جیسا ملا کھائیں گے۔ جبکہ مومن کا اطعام، مومن کا کھانا، جیسے مومن کے کھانے کے بارے میں ایک جو یہاں پر جملہ ہے اس کی طرف متوجہ رہے گا کہ مومن کا کھانا 3 صورتوں سے خالی نہیں ہوتا، 3 صورتوں کے علاوہ نہیں ہوتا مومن کا کھانا۔ وہ کیا ہے؟ کھانے کے حصول میں پرہیزگاری، یعنی اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے وہ تقوی سے کام لیتا ہے، تقوی کے ذریعے حاصل کرے گا۔ ادب کو کام میں لانا، کھانا کھاتے وقت جو اس کے آداب ہیں ان کا دھیان رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اور مصرف میں مقصد کو پیش نظر رکھنا۔ کھانا کیوں کھاتا ہے مومن؟ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ وہ کسی مقصد کے لیے کھانا کھاتا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی مومن کا کھانا کھانا مقصد صرف وہ کھانا نہیں ہے، بلکہ مومن کس لیے کھانا کھاتا ہے؟ وہ اس مقصد کے لیے، اطاعت خدا کے لیے جان پیدا ہو جائے۔ مثلا ایک اس کا جز بن سکتا ہے، کھانا کھاتا ہے تاکہ انرجی پیدا ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کر سکے۔ کھانا کھاتا ہے انرجی پیدا ہو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ کھانا کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جسم مضبوط رہے اور خدا کی عبادت میں اس جسم کو بروکار لا سکے۔ کھانا کھاتا ہے تاکہ جسم کو صحت مند رکھے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اس کو فضول قسم کی چیزیں کھا کر، ایسی غذائیں کہ جو اس کے لیے مضر ہیں، اس کو کھا کر اس جسم کو خراب نہیں کرنا۔ بس آداب کا خیال رکھتا ہے اور مقصد، کسی بڑے مقصد کے تحت اس غذا کو استعمال کرتا ہے۔ جبکہ کافر کی طلب روزی غیر مشروط ہے، کافر کی روزی کا کوئی شرط نہیں ہوتی، جہاں سے آئے جیسی آئے کھائے گا۔ اس کا کھانا شہوت کے لیے، وہ کھاتا ہے شہوت کے لیے، وہ شہوت کے لیے کھانا کھاتا ہے، اور اس کی تمام زندگی غفلت میں گزرتی ہے، بے ہدف گزرتی ہے۔ اس کی زندگی کا کل مقصد اسی دنیا تک کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ کیا مقصد ہے؟ کمانا ہے، کھانا ہے، بس بچے پیدا کرنے ہیں۔ جانور بھی تو یہی کرتے ہیں، جانور بھی تو کھاتا ہے، بچے نسل پیدا کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ یاد رہے، انسان اگر کسی بڑے مقصد، بڑے ہدف کے لیے زندگی گزار رہا ہے تبھی انسان ہے وہ، ورنہ قرآن نے کئی جگہوں پر انسانوں کے لیے لفظ استعمال کیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، سورہ اعراف میں جو کہا ہے۔ تو یاد رہے، انسان بلا ہدف، انسان بغیر ہدف کے، انسان اپنی زندگی گزارے کسی بڑے مقصد کے بغیر، اگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کھانا پینا اور یہ جو دوڑ دھوپ ہوگی، یہ جانوروں والی دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ جبکہ انسان کسی بڑے مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے، بندہ مومن بالخصوص۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 13 میں، یہ ہجرت مکہ کا جو منظر تھا اس کی طرف ایک اس میں تصویر کشی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں، آیت نمبر 13 میں، اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا ہے۔ اے میرے نبی، یہ مکہ کے جن قریش نے، اس مشرکین کے سرداروں نے جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، ان سے کہیں زیادہ طاقتور بستیاں تھیں کہ جنہیں اللہ نے ہلاک کر ڈالا، بس ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ مکہ اللہ کے نبی کے لیے محبوب ترین شہر تھا۔ بس ایک حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے نکل کے ہجرت کے لیے غار ثور کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس وقت مکہ کی طرف جب نکلے نا، تو آگے جب مکہ شہر سے دور ہوئے، سامنے مکہ شہر نظر آ رہا تھا، اللہ کے نبی مکہ شہر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تو خدا کے نزدیک، یعنی مکہ شہر سے کہتے ہیں، تو خدا کے نزدیک بھی محبوب ترین شہر ہے اور میرے نزدیک بھی محبوب ترین شہر ہے۔ اگر تیرے رہنے والے مشرک لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں اپنی مرضی سے کبھی نہ نکلتا۔ یہ مکہ سے محبت کا اظہار تھا اللہ کے نبی کا۔ بس ایک نقطہ یہاں پر ضرور عرض کروں گا تمام احباب کو، یاد رکھیں، مکہ کی محبت مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ خانہ خدا، خانہ کعبہ کی محبت انسانوں کے، مومنین کے دلوں میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تڑپ رہنی چاہیے کہ کعبہ جانا ہے،
کعبہ کا طواف کرنا ہے، غلاف کعبہ کو تھامنا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہے، صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرنی ہے، حج و عمرے کے لیے جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، اولین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، جو لوگوں کے لیے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے، وہ مکہ کا گھر ہے، وہ خانہ خدا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی جس طرح مکہ سے محبت کرتے تھے، اسی طرح ایمان والوں کے دلوں میں بھی اس خانہ خدا کے لیے، اس حرم کے لیے محبت ضرور ہونی چاہیے، اور وہاں جانے کی تڑپ بھی ضرور ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے جو بیان کیا، آیت نمبر 14، کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ یہاں پر ایک تقابل کروا دیا دوبارہ۔ کیا تقابل ہے؟ فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص کی جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، یعنی کہ جس کے پاس ایتھنٹک دلیل ہے اپنے عمل کے لیے، اپنے ان تعلیمات کے لیے جو زندگی وہ گزار رہا ہے خدا کی بتائی ہوئی دلیل کے مطابق، جس کے پاس دلیل ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ایسا ہے کہ اس کا برے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، کرتا گناہ ہے، کرتا غلط ہے، لیکن وہ غلط کرنا اسے خوبصورت لگتا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی اچھا سمجھ رہا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی اس کے لیے خوشنما ہے، اس کے لیے وہ بہترین چیزیں ہیں کہ جو وہ انجام دے رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ جو برے عمل انسان کے لیے مزین ہو جاتے، کیا وجہ ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ بس یاد رکھیے گا، خواہش نفس کی پیروی انسان کو عبودیت کے درجے سے نکال دیتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس طرح سے استعمال کیا اس مفہوم کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے نبی کیا تو نے اسے دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشوں کا بندہ بن گیا، غلام بن گیا ہے۔ آج کی دنیا میں، اس جدت دنیا کی جو جدید شکل بن چکی ہے، کہ جس میں ایک دوڑ ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو دوڑ لگی ہے، یہ دن رات کی محنتیں جو لگی ہوئی ہیں، یہ انتھک کوششیں جو سب ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ضرورت سے زیادہ خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کسی جگہ لکھا ہوا تھا کہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 15 پڑھ کے انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ کل باقی اس سے آگے ہم کل شروع کریں گے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں بھی ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا؟ بس اس آیت میں
मज़ीद जन्नत की जहाँ साहिबान ईमान और अमल सालेह बजा लाने वाले जिनको अल्लाह दाखिल करेगा, उस जन्नत की कुछ सिफात बयान की, उस जन्नत की नेमतों का थोड़ा सा तारुफ बयान किया है। क्या क्या है उसमें? जैसे वहाँ पर ऐसे पानी की नहरें हैं जो कभी बदबूदार न होगा। आसिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पर, मा इन गैर आसिन। आसिन बदबू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मा इन गैर आसिन, ऐसा पानी कि जिसमें बदबू पैदा न हो। अगली इस यानी 4 नहरों का जिक्र किया है जन्नत की। पहली नहर ऐसे पानी की है कि जिसमें बदबू पैदा नहीं होगी। उसके बाद दूसरी नहर किस चीज की है? वह अनहार मिन लबनिन, उसमें दूध की नहरें हैं। लम यतगय्यर ताअमुहु, जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, यानी वो खराब नहीं होने वाला, जायका नहीं बदलेगा उसका। वअनहार मिन खमर लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, ऐसे शराब की नहर कि जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श हो। याद रहे इसमें जो शराब का जो जिक्र है उससे मुराद ये दुनिया की ये गंदी और नजिस शराब का नहीं है, बल्कि वो ऐसा मशरूब है कि जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श है और पीने वालों के लिए लज्जत बख्श है। और उसमें एक और जगह कुरान में जिक्र हुआ है कि वो ऐसी शराब है कि जिससे अक्ल ज़ायल नहीं होने वाली और नहीं उससे इंसान की अक्ल ज़ायल होगी, नहीं वो दिमाग पर चढ़ेगा। इसी तरह जो चौथी नहर बताई है वो है वअनहार मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, और उनके लिए खालिस शहद की नहरें भी हैं, खालिस शहद की नहरें भी हैं। और इन 4 नहरों के अलावा जो खुदा की तरफ से उनके लिए नेमतें हैं उसमें फलों का जिक्र किया, और इसमें उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। जिसको ये जन्नत मिली है, क्या ये उस शख्स की तरह हो सकता है जो हमेशा जहन्नम में रहेगा और जिन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतों को काट कर रख देगा? यानी जिसको जन्नत की ये नेमतें मिली हुई हैं, क्या ये उस शख्स की तरह होगा कि जिसको खुदा ने, जो जहन्नम जाएगा और वहां पर उसके पीने का मशरूब ऐसा है कि वो उसकी आंतों को काट कर रख देगा। आयत नंबर 15 का यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म करेंगे। एक गुजारिश होगी तमाम ख़ाहरान से कि जो इस दर्स में शामिल होती हैं, आप अपने कैमरे ऑफ रखा करें, तो मुनासिब यही है कि आपके कैमरे ऑफ हों। बाज़ के कैमरे ऑन हैं, तो आपसे गुजारिश होगी कि आप अपने कैमरे ऑफ रखें, और आइंदा भी इंशाल्लाह ज़ूम पे जो ख़ाहरान शामिल हों वो अपने कैमरों को ऑफ रखें। ये ज़रा मेहदी जो है उनका भी कैमरा ऑन है, तो ज़रा ऑफ कर लीजिए। जी, अब मेरी तरफ से बात तमाम है इंशाल्लाह। हमारा एक दर्स सुबह 4:15 पे आधे घंटे का 30 मिनट का दर्स होता है दुआ और मुनाजात के हवाले से, जिसमें हम सहर के उन औकात में अल्लाह से दुआ और मुनाजात हम सब मिल के कुछ मुनाजात को मुंतखब करके उस वक़्त पढ़ते हैं। तो आप में से इंशाल्लाह तमाम अहबाब जो सहर के अमाल में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो वो इन्हीं लिंक्स के ऊपर 4:15 पे सुबह हम लाइव होंगे, और इंशाल्लाह आप उस वक़्त भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कल इसी तरह 8 बजे हमारे दर्स का आगाज़ होगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से बात तमाम है। जी, अगर किसी का सवाल है और आप मौजूद हैं, सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर दुआ के साथ इख्तिताम करें।
انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. جتنے مومنین مومنات برادران خواہران ہمارے ساتھ دعا میں شامل تھے اور جتنے احباب ہم سے دعا کے لیے جنہوں نے التماس کیا ہے، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا گو ہوں گے. اور یہ ہمارا جو یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں مختلف مجالس اور دروس ہمارے موجود ہیں، تو آپ سے جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ تبلیغ دین کے اس کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی لائک کریں، اور انشاءاللہ اس راہ دین میں ہم سفر بن کے انشاءاللہ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. دعا کرتے ہیں سب کے لیے، سب کی مشکلات کی آسانی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، اور ان تمام اس بالخصوص اس موجودہ وبا سے نجات کے لیے، اور جو اس کا شکار ہوئے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو اس کی وجہ سے مالی پریشانیوں میں ہیں ان کی آسانی کے لیے، اور ان تمام مشکلات کا حل امام زمان کے ظہور میں ہے. مولا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور رہبر معظم کی صحت و سلامتی، ان کی عمر درازی، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین واقض حوائجنا وحوائج المحتاجین والسائلین واشف مرضانا ومرضى المسلمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.